ایک ایسا بھی دن آئے گا آنے والے دنوں میں سے جو کہ بہت ہی زیادہ حسین ہوگا۔ کوئی اس کو دیکھیں گے اور بہت سارے بدقسمتی سے نہیں دیکھ پائیں گے اس دن کو، لیکن وہ لوگ جو سمجھتے ہیں باتوں کے پیچھے رازوں کو، وہ سب وہاں پہ ہوں گے۔ سو جب تمام لوگ جو کہ جنت میں جائیں گے اور جب ہم اپنے خوبصورت گھروں کو دیکھ رہے ہوں گے اور ان سب چیزوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے جو وہاں پہ ہوں گی، اور یہ حدیث جو ہے یہ بہت ساری روایات میں ہمیں ملتی ہے، اور وہ لکھا ہے بیسیکلی ابن القیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے، انہوں نے اپنی کتاب مدارج السالکین میں لکھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک پکارنے والا پکارے گا، تمام جنتیوں کو وہ پکارے گا، اے جنت کے لوگوں، اللہ تعالیٰ نے تم سب کو ایک خاص جگہ پہ بلایا، یہاں پہ آؤ۔ سو وہاں پہ سب لوگ اکٹھے ہو جائیں گے، اپنے درجوں کے حساب سے وہاں پہ موجود ہوں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو تختوں پہ بیٹھے ہوں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو کاؤچز پر بیٹھے ہوں گے، اور کچھ ایسے جو صرف زمین پہ ہوں گے۔ تمام لوگ وہاں بیٹھے انتظار کر رہے ہوں گے کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ وہ سب دیکھیں گے جو اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، وہ عرش جنت کا سب سے اونچا مقام ہے۔ ہم اس کو نا اپنے ذہن میں امیجن نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ کا جو عرش ہے وہ کتنا بڑا ہے۔ سو اللہ تعالیٰ کا جو عرش ہے نا وہ قریب لایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ سامنے آئیں گے اور وہ کہیں گے یا اہل الجنہ السلام علیکم، کہ جنت واسیو تم سب پر سلام ہو۔ اور اس کے جواب میں تمام جنت والے کہیں گے اللہم انت السلام و منک السلام، کہ اللہ آپ ہی سلامتی ہیں اور آپ سے ہی سلامتی آتی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کو فرمائیں گے کہ آج کے دن سب کو بڑھایا جائے گا، یہ وہ دن ہے جس کا میں نے وعدہ کیا تھا۔ آج مجھ سے کچھ بھی مانگ لیں، جو بھی مانگیں گے وہ عطا کیا جائے گا۔ جنتی کہیں گے ہمیں اور اب کیا چاہیے، آپ نے ہمیں جنت عطا کی، ہم جنت میں ہیں، جو بھی ہم چاہتے ہیں، جو بھی کھانا سوچتے ہیں، کوئی بھی چیز ہمارے ذہن میں آتی ہے تو وہ ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ اور پھر وہ سارے کہیں گے ایک چیز ہے، اے ہمارے رب، ہم نے آپ کو دیکھنا ہے، ہم نے آپ کو کبھی نہیں دیکھا، آج ہم چاہتے ہیں کہ آج ہم آپ کو دیکھیں۔ اور اس دن اللہ تعالیٰ جو ہے اپنا پردہ جو ہے وہ اس کو ہٹائیں گے، اور ایک روشنی جو ہے پوری جنت میں پھیل جائے گی، اور وہ اتنی زیادہ اور اتنی روشن ہوگی کہ اگر اللہ تعالیٰ ارادہ نہ فرمائے تو اس روشنی سے تمام جنت واسی جو ہے وہ چل کے راکھ ہو جائے۔ جیسے قرآن مجید میں آتا ہے کہ اس دن بہت سارے چہرے منور ہوں گے جو اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنے پاس بلائیں گے۔ اب سوچیں کہ وہاں پہ، اور یہ بات جان لیں کہ وہاں پہ وقت کا کانسیپٹ نہیں ہے، سب کچھ چل رہا ہے وہاں پہ، سو ہر کسی کو بلایا جائے گا اللہ کے پاس۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے تمہیں یاد ہے جب تم نے میری یہاں پہ یہ نافرمانی کی تھی یا یہ گناہ کیا تھا، اتنے سارے گناہ جو ہم نے کیے وہ ہمیں یاد دلائے جائیں گے کہ ہمیں دوبارہ سے خوف آنے لگے گا، اور ہم یہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، کیا ہم پر آج آپ رحم نہیں فرمائیں گے؟ اور اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو یہ کہیں گے کہ اے میرے بندے، کہ اگر میں نے تمہیں پہلے سے ہی نہ معاف فرما دیا ہوتا تو تم یہاں پہ ہوتے ہی نہ۔ اور اس بات کو سن کے ہم پھر سے خوش ہو جائیں گے۔ دیکھیے یہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت۔ جب ہم کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ الرحمن ہے، یہ ہے اللہ تعالیٰ کا رحمان ہونا۔ ہم اس کی حد نہیں لگا سکتے، ہم اس چیز کو صحیح سے تصور بھی نہیں کر سکتے اپنے ذہنوں میں، ہم نہیں سمجھ سکتے کہ اللہ تعالیٰ کتنے رحم کرنے والے ہیں۔ اور روزمرہ کی زندگی آپ اٹھا کے دیکھیں اپنی، اور اللہ تعالیٰ ہم سے صرف کیا مانگ رہے ہیں ہماری زندگی میں، کہ ہم اللہ تعالیٰ کا صحیح سے شکر ادا کریں، ہم اللہ تعالیٰ کی صحیح سے عبادت کریں، اور یہ بات جانیں کہ ہم سے غلطیاں ہوں گی، ہم گناہ کریں گے، لیکن جب ہم ایسا کر بیٹھیں ہمیں چاہیے کہ ہم فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص کے ساتھ دو فرشتے ہوتے ہیں، ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف، ایک نیکیاں لکھتا ہے، دوسرا گناہ لکھتا ہے۔ جب آپ کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں تو جو دائیں ہاتھ کا فرشتہ ہے وہ اس نیکی کو فوراً سے لکھ لیتا ہے، لیکن اگر آپ کوئی گناہ کر بیٹھے تو وہ جو گناہ لکھتا ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ ابھی اس گناہ کو نہ لکھو۔ دیکھیں سبحان اللہ، اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ ابھی کچھ وقت کے لیے اپنے قلم کو روک لو۔ سوچیں وہ کیوں انتظار کر رہا ہے، کیوں نہیں لکھ رہا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اس فرشتوں کی فرما رہے ہیں کہ انتظار کرو، دیکھو کہ شاید یہ میرا بندہ میرے پاس واپس لوٹ آئے، اور اگر یہ میرے پاس واپس آ جاتا ہے تمہارے اس کے اس گناہ کو لکھنے سے پہلے، تو یہ ایسا ہوتا ہے کہ اس نے یہ گناہ کیے ہی نہیں، اور آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جنت میں نہیں جا سکتے۔ آپ یہ مجھے بتا رہے ہیں کہ آپ کی زندگی جو ہے اس میں بہت کچھ چل رہا ہے، کہ آپ نے بہت سارے گناہ کر لیے اور اب بہت کچھ ہو گیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ نہیں سکتے۔ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں آپ؟ کسی کو بیوقوف نہیں بنا رہے، آپ خود کو بھی نہیں بنا پا رہے، کیونکہ آپ کو خود کو یہ بات پتہ ہے۔ اور ان تمام مسئلوں کے بارے میں سوچیں جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں، ایسے خاندانوں کے بارے میں سوچیں
جو صرف چھوٹی چھوٹی لڑائیوں کی وجہ سے ایک دوسرے سے دور ہو چکے ہیں۔ ایسے بہنوں اور بھائیوں کے بارے میں سوچیں جنہوں نے سالوں سال ایک دوسرے سے بات نہیں کی۔ کہ ہم یہ اللہ تعالیٰ سے چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا سب کچھ معاف فرما دے، لیکن آپ خود معاف نہیں کر رہے لوگوں کو۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ جو رحم نہیں کرتے تو ان پر بھی رحم نہیں کیا جائے گا۔ سو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پر رحم ہو تو آپ کو بھی چاہیے آپ بھی لوگوں کے ساتھ رحم کریں۔